السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ پروگرام کا دوسرا پارٹ، وسیم عباس کے انٹرویو کا دوسرا پارٹ، جس میں انہوں نے فلموں کے حوالے سے زیادہ بات کی ہے، اور جس میں محمد علی صاحب، شاہد صاحب، ندیم صاحب، وحید مراد صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں. پھر انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے باتیں کی ہیں. پھر انہوں نے کچھ جو نصیر الدین شاہ اور کوی خان صاحب کے حوالے سے اور طلعت حسین صاحب کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں، اور ان کے پسندیدہ اداکار کون کون ہیں، اور فن اداکاری کے حوالے سے انہوں نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں کہ اداکار کو کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ نظر آتا ہے اور کس طرح اسکرپٹ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اس پہ انہوں نے بات کی ہے. آپ اس پارٹ 2 کو بھی انجوائے کریں گے. اس میں کافی انفارمیشن بھی ہے اور خبریں بھی، اور قصے بھی بڑے دلچسپ انہوں نے سنائے ہیں. انٹرو کو دیکھیے گا اور فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. سر، محمد علی صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا، اور ندیم صاحب کو ویسے آپ مطلب ہیں دیکھا ہوا ہے ہر لحاظ سے، تو ان میں سے آپ کس کو کہیں گے کہ زیادہ بہتر؟ دیکھیے جی، ایز این ایکٹر اگر ہم دیکھیں تو دونوں کا اپنا اپنا ایک سٹائل تھا. محمد علی صاحب کا اپنا ایک سٹائل تھا کام کرنے کا. بیگ صاحب جو ہے ہی واز مور کلوزر ٹو نیچر، آئی وڈ سے، جو ایک نیچرل جو ایک ڈائلاگ ڈیلیوری ہوتی ہے جو ہمیں ٹیلی ویژن میں سکھایا جاتا تھا، تو وہ ویسے تھے. آپ نے میرا خیال ہے بیگ صاحب کے کوئی کوٹ سینز نہیں دیکھے ہوں گے، جیسے ڈرامیٹک سینز نہیں دیکھے. میں قربانی فلم مجھے یاد ہے سر، قربانی میں تو عدالت کے اندر ہی وہ سین تھا جس میں جو بعد میں آنچ ڈرامے میں بھی ڈالا ہے انہوں نے شفیع محمد صاحب کے، جس میں بیوی پہ الزام لگتا ہے تو وہ ایک دم آگے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. جی ہاں، تو وہ بہت ساری فلمیں ہیں محمد علی صاحب کی ایسی جس میں لازوال. دیکھیے ہوتا یہ ہے جی، ہر دور میں ایک ایکٹر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے اور وہ اس دور کے مطابق ہوتا ہے. صحیح. دیکھیے نا، ہندوستان میں سیگل صاحب بہت ہٹ تھے ایز اے سنگر بھی بالکل صحیح ہے، بہت ہٹ تھے. ان کے بعد آج اگر آپ سیگل صاحب کا کوئی گانا سنیں گے تو آپ تو ایگری کرتا ہوں سر، بالکل ٹھیک ہے نا جی. لیکن وہ اس دور کے حساب سے تھا تو ہی واز اے بگ اسٹار، اور ہم انہیں کسی صورت بھی انڈر ریٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اسی دور میں پیدا ہوئے. اسی دور میں انہوں نے محمد علی صاحب، آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کی پوری فلم انڈسٹری، ٹیلی ویژن انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری میں نے سب سے بڑا انسان کون دیکھا ہے تو وہ محمد علی صاحب ہیں. صحیح بالکل صحیح. ان کی بات سے میں نے ان سے بڑا بڑے دل کا آدمی، اور میں نے ان سے اچھا ایک ہیومن جو ہے وہ شاید میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک، بالکل صحیح. ان کے قصے بہت زیادہ ہیں. بالکل سر. شاہد اور وحید مراد صاحب نے نہیں، ان کا بھی دیکھیے، ان کا بھی اپنا اپنا ایک انداز تھا. جب شاہد صاحب آئے تو وحید صاحب پہلے ایک چاکلیٹ ہیرو کے طور پہ جانے جاتے تھے. شاہد صاحب بہت ہی حسین آدمی تھے، اب بھی ہیں. کوئی اینگل ان کا، یعنی اس زمانے کے جو کیمرہ مین تھے، آج تو ڈی او پی کہا جاتا ہے، اس وقت کیمرہ مین ہی کہا جاتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اس بندے کو اگر ہم برا شوٹ کرنا چاہیں تو ہمیں اینگل نہیں ملتا. ہر اینگل سے خوبصورت آدمی، ہر اینگل سے خوبصورت لگتے ہیں یہ. تو ذرا میسکلن تھے، تھوڑے ایکشن میں بھی اچھے لگتے تھے، ہائٹ وائٹ، ہینڈسم، اور بالکل ہینڈسم میسکلن لک تھی. تو انہوں نے ایک زمانے میں تو شاہد صاحب نے سب کو ہی گھر بٹھا دیا تھا نا جی. ایون بیگ صاحب، ندیم بیگ صاحب جو اتنے بڑے ایکٹر ہیں، وہ بھی متاثر ہو گئے تھے. اچھا. جی بالکل بالکل. ان کی انمول فلم آئی تھی، انہیں بھی نہیں پتا تھا ڈائمنڈ جوبلی کر گئی تھی. کہتے ہیں میں نے ان کا انٹرویو کیا نا، جس طرح آپ بھی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اتنی فلم چل جائے گی. میں نے شگل میں ٹیڈی شفٹوں میں ٹائم دیا ہوا تھا اس کو، انمول کو. جی ایسے ہی ہوتا ہے جی. یہ ٹیڈی شفٹیں جو ہے یہ ایجاد تو کی مرحوم سلطان راہی صاحب نے. جی. پہلے کسی زمانے میں جب ہم انڈسٹری میں نہیں تھے تو
اس وقت تو یہ ٹیڈی شفٹوں کا کوئی رواج نہیں تھا, یہ بعد میں آئی, لیکن رائی صاحب نے یہ شروع کی. اور میں دیکھیں وحید صاحب جتنے بڑے سٹار تھے نا اپنے دور میں, جی جی, پاکستان میں کوئی دوسرا بندہ اتنا بڑا سٹار نہیں ہو سکتا, صحیح, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, ایک سٹارڈم بھی ہے اور ایک ایکٹنگ سکلز ہیں, آپ مطلب ایکٹنگ سکلز بیگ صاحب کی زیادہ تھی. ٹھیک ٹھیک, بیگ صاحب سٹار بھی بہت بڑے تھے, بہت بڑے تھے, لیکن وحید مراد صاحب ایک سرٹن زمانے میں جتنے بڑے سٹار تھے نا, جتنے بڑے سٹار تھے, اتنا بڑا سٹار کم از کم پاکستان میں تو کوئی دوسرا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک, صحیح. جی سر, میں مجھے ذرا آپ کے ڈراموں کے حوالے سے, کیونکہ مجھے آپ کا دن ڈرامے کا کریکٹر بہت اچھا لگتا ہے, فرحان کا کریکٹر تھا, اینگری ینگ, مطلب ایک میں تو آپ نے توقیر ناصر صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیا اسکرین کے اوپر بھی, اور جس میں آپ پڑھاکو کہتے ہیں, ریزا تھا شاید. تو یہ آپ اینگری ینگ مین کے جو کریکٹر ہیں, یہ آپ کو شوق ہے یا بس دے دیتے ہیں سر؟ نہیں, اس میں ایک بہت میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. جی, میں تو کرتا تھا, آپ نے اگر میرا سمندر دیکھا ہوگا. جی, سمندر دیکھا, بالکل دیکھا ہو سر. تو میں تو کرتا تھا بڑے انوسینٹ سا ایک لڑکا, بہت ہی انوسینٹ سا, معصوم سی شکل والا. ایک انٹرویو ہمارا تھا ٹی وی پہ, اس میں اتفاق سے میرے والد اور میرے چچا بھی تھے. اچھا, میرے چچا ڈائریکٹر تھے ایز یو نو. تو وہاں پر ذکر ہوا میرے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا آپ, یہ وسیم جو ہے یہ نیگیٹو رول نہیں اچھا کر سکتا. یہ والد صاحب نے کہا یا چچا جان نے کہا؟ چچا نے کہا. اچھا ٹھیک, کہ یہ نیگیٹو رول میں نہیں اچھا لگے گا اور نہیں اچھا شاید کر سکے گا, کیونکہ اس کے جو امیج ہے وہ ایک سافٹ سا, انوسینٹ سا, سافٹ سا ایک لڑکا ہے, یہ امیج ہے اس کا. اچھا, مجھے یہ بات کچھ ایسے لگی کہ نہیں یار, یہ بات تو نہیں ہے, میں تو کرنا ہی نیگیٹو چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو. تو میرے ایک بہت ہی عزیز دوست پی ٹی وی میں پروڈیوسر تھے, اور اس زمانے میں, یہ اس دور کی بات ہے جب میں کافی کام کر چکا ہوا تھا. تو اتفاق سے ان کے پاس ایک سیریل آیا پنجابی کا. تو انہوں نے کہا یار وسیم, تم نے 2-3 مرتبہ اظہار کیا ہے کہ تم نیگیٹو رول کرنا چاہتے ہو, تو اس میں نا جو کیریکٹر ہے نا وہ نیگیٹو ہے اور بہت مضبوط رول ہے, لیکن یہ ڈرامہ پنجابی ہے. میں نے کہا اچھا یار اس کو کر لیتے ہیں. اس کا نام تھا تانے بانے. تانے بانے, ٹھیک, تانے بانے. اس میں وہ پنجابی کا ڈرامہ اتنا ہٹ ہوا اس وقت کہ پرپوزل یہ دیا گیا کہ اس کو اردو میں کریں. تو پھر ریزا کیا. اچھا, اب ریزا میں جو آپ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات اتفاق ہو جاتے ہیں نا, یہ اللہ پاک کی جب کرم نوازی ہوتی ہے نا جی, پروردگار کی, تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور صحیح, میں سیٹ پہ تھا, میرا کام, میرا سین نہیں ہو رہا تھا, تو میں بڑا اریٹیٹ ہو رہا تھا. تو میں اسٹوڈیو کے فلور پہ ہی کمبل اوڑھ کے سو گیا. مطلب سیٹ پہ جو پلنگ 4 پہیا پڑی ہوتی ہے ان پہ ہی میں سو گیا. تو جب میرا سین جب ریکارڈ کرنے لگے تو مجھے اس نے اٹھایا, میرے پروڈیوسر نے. میری اس کی بڑی دوستی تھی, بہرحال وہ پروڈیوسر تھا لیکن دوستی بہت تھی. تو میں نے اس کو اٹھ کے کہا یار صبح سے بلایا ہوا ہے مجھے, اور وہ یہ کوئی طریقہ ہے یار. ارشد تبسم نام تھا ان کا. ارشد یار یہ کوئی بات ہے یار کرنے والی, اب کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو اس وقت کر رہے ہو نا یہی کرنا ہے. اور یہ سب کوئی ایپیسوڈ ریکارڈ ہو چکی تھی اس سے پہلے یا نہیں, پائلٹ شوٹ کر پہلے؟ او اچھا, ٹھیک. تو اس نے کہا کہ یہ جو اس وقت کر رہے ہو نا بس یہی کرنا ہے. یہی کرنا. تو میں ایک لمحے کے لیے تو میں سمجھا نہیں. تو میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے, کی کہنا پہ آئے؟ انہوں نے کہا جو تو کر رہا سا نا ہوں یہی کرنا ہے, ہوئی ایکسپریشن چاہیے, بس آ جا سین کریے.
سر اس میں مطلب وہ بن گیا، وہ رول بن گیا اس میں، وہ بڑا کوئی سر جس ٹائم شوٹ ہوتا تھا آپ کا اور توقیر ناصر صاحب کا سین، تو توقیر ناصر صاحب نے آپ کو کوئی گلے شکوے نہیں دیا کہ اتنے غصے نال کیوں بول رہے ہیں تصویر؟ نہیں میں نے اور توقیر نے تو اکٹھے بہت کیا، اس پہ کوئی شک نہیں ہے بالکل. آپ نے سر سارے جو دن ڈرامے کی اتنی بڑی کاسٹ تھی سر، وہ دیکھیں ذرا. پھر آپ نے سمندر کا کاسٹ، وہ سمندر کے اوپر تو آپ کو پتا ہے سمندر کے جو سر امجد سلام امجد کا جو ڈرامہ تھا سمندر، اس کو جال فلم کے اندر سین نقل کیے گئے ہیں ریکھا کی، جو جال فلم ہے نا. جی. اور پھر ابھی سر جو لنڈا بازار آپ نے کیا تھا، یہ آپ کا گیٹ اپ جو تھا یہ کس کی مرضی سے تھا؟ یہ خلیل الرحمان قمر کی مرضی سے تھا. جی اچھا صحیح. جی تو آپ سیٹسفائیڈ تھے؟ ایکچولی جب ہم نے لنڈا بازار پہلے کیا تھا نا جی، تو یہ تو بات ہے کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 2000 کی بات ہے شاید. ہاں اسی ٹائم آیا تھا بالکل، یا اس کے بعد کی بات ہے. ہاں اس سے تھوڑا سا بعد کر لیں، اسی ٹائم کا یہ محل میں نہیں، مگر اسی وقت تھا جی. تو میں تو اس وقت اپنے لیٹ 30s میں تھا، تو کیریکٹر میں نے کرنا تھا 70 سال کا. تو ایک فیوڈل کا چونکہ رول تھا، تو وہ ہوا یہ کہ اس نے مجھے کہا کہ یار مونچھ تو بڑی لگائیں گے سفید، اور بال بھی سارے ہی وائٹ کرنے پڑیں گے ورنہ اتنے بوڑھے تم لگو گے نہیں. ظاہر ہے آج سے 20-21 سال پہلے میں جوان ہی لگ رہا تھا. تو اس میں بھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. جی بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے یہ بھی. لنڈا بازار میں نہیں تھا ایکچولی. اچھا. لنڈا بازار جب شروع ہوا تو اس میں بابر اور محمود اسلم تھے. تو بابر کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اس کی خلیل کی. اچھا. تو خلیل نے اس کو کہا کہ میں نے اس کو بدل دینا ہے. تو یہ اندرون شہر میں کہیں، خلیل نے مجھے خود واقعہ سنایا ہوا، اندرون شہر میں کہیں ریکارڈنگ کر رہے تھے. تو یہ باہر ایک کھڑے پہ بیٹھ گیا اور کافی سارے لوگ تھے. تو اس نے، ہے بڑا عوامی آدمی ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ یار اس طرح میں بابر کو بدلنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی ڈرامہ فلاپ ہو جائے گا تھوڑا، بابر نکل جائے گا بچوں، بالی نکل جائے گا بچوں، پھر بچے گا، مگر ڈرامہ تو مک جائے گا تھوڑا. ان میں سے کسی ایک بندے نے کہا کہ یہاں تے میں کہ پھر بالی نہ ہوئے تو قادرہ ہوئے. بالکل لوگوں کو یاد تھا سر، یہ دیکھیں. تو اس نے کہا کہ قادرہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یار تھانوں خلیل صاحب تسی چنگے ڈرامے بناندے ہو، تھانوں قادرے دا نہیں پتا، فلانا. اچھا اب وہ 4 گالیاں بھی مجھے دی ہوں گی کیونکہ ہمارے پنجاب میں تعریف بھی گالی دے کے ہی کرتے ہیں. اور فلانا دھماکہ بڑا بڑا ایکٹر ہے گا، 4 گالیاں مفت میں دے دیتے ہیں اس کو. تو وہ خلیل کہتا ہے کہ یار میرے دماغ میں، بالی تو تھا ہی تھا اس میں، لیکن میرے دماغ میں آیا کہ یار اگر میں یہ جو یہ کہہ رہے ہیں اگر اتنا ہی اس نے نیگیٹو رول ہٹ کیا تھا تو وائی ناٹ. تو پھر اس طرح سے وہ اس میں ہو گیا. پھر وہ چراغ، میں چراغ. اور پھر آپ نے جو میرا سائڈ 2 بھی کیا تھا سر. جی سر یہ جو میں نے علی عواز کا انٹرویو پڑھا تھا، کہتے ہیں جی اورنگزیب لگاری صاحب نے مجھ سے آگے پوچھا کہ آپ ڈراموں میں آئیں یا کچھ جو اسی قسم کی بات کی، تو کہتے ہیں میرے جواب دینے سے پہلے میرے فادر نے کہا کہ نو. تو آپ کیوں خلاف تھے سر آنے کے؟ دیکھیں میرے والد میرے آنے کے خلاف تھے. اچھا آپ نے وہ سچی بات یہ ہے کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میں CSS کروں. اچھا. میں نہ کر سکا. آپ نے کہا کہ بیٹے کو، میری خواہش تھی کہ میرا بیٹا CSS کرے اور میری نہیں تو میرے باپ کی خواہش پوری کر دے یار. تو اس بیچارے نے لا بھی کیا اسی چکر میں، گریجویشن کی، BBA کیا، پھر لا کیا.
پھر CSS کے لیے اپیئر ہوا. تو وہ جو بیچ میں چھٹیاں تھیں اس کو 6 مہینے رزلٹ آنے میں لگتے ہیں اس کے. ان 6 مہینوں میں اس نے کہا جی اب میں فری ہوں, یہ 6 مہینے تو مجھے اپنی مرضی کرنے دیں. تو میں نے کہا کرو. تو اس نے کام شروع کیا, اس کو ذرا جلدی NCA میں اس نے ایڈمیشن لے لیا, اس کو مل گیا NCA میں ایڈمیشن. تو NCA سے وہ سلطانہ آپا کا ایک چینل تھا اسٹائل 360 ہم ٹی وی والوں کا, جی انہوں نے اس کو فوراً جاب آفر کر دی. اس کی زبان کو لگ گیا چسکا پیسوں کا. اچھا ٹھیک, بچہ کمانا شروع کر دینا جی. ہاں جی بالکل صحیح ہے. تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ مجھے باقی میرے سارے عزیزوں نے اور دوستوں نے بھی کہا کہ یار اس کا ایپٹیٹیوڈ یہی ہے, تو تم کیوں زبردستی اس کے ساتھ کرتے ہو, اس کو کرنے دو جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ سیٹسفائیڈ ہیں سر ایز این ایکٹر, اس کو مطلب ہے کہ کیا سکلز کے حوالے سے اور ٹیلنٹ پوٹینشیل؟ دیکھیے میں تو آج تک, میرا اللہ گواہ ہے, اسے نہ تو میری کسر نفسی سمجھیے گا جی اور نہ ہی کوئی بناوٹ سمجھیے گا. جی میں تو خدا پاک کی قسم آج تک اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں. اچھا بڑی بات سر. تو میں آپ کو حلفاً قسماً یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں تو اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوں, تو میں نے اس کے کام سے کیا مطمئن ہونا. بالکل سر, کیونکہ اب سکلز کے حوالے سے, لرننگ اور اکیڈمی کے حوالے سے شروع میں بھی بات ہوئی, بس آخر میں آپ نے کبھی صاحب کا بھی ذکر کیا. آپ کو پتا ہے طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ تعلیم حاصل کر گئے, تو ان دونوں میں سے میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں بالکل نہیں بتا سکوں گا میں, اس لیے دیکھیے میں یہ بہت دونوں ایکٹر جو ہیں یہ مجھ سے بہت آگے کے ایکٹر ہیں. صحیح. جو کیریکٹرز انہوں نے کیے ہوئے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا. صحیح. یعنی غالب کرنا ٹی وی پر بھی اور اسٹیج پر بھی بڑی بات سر, یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے. چلیں سر, چلیں میں نہیں پوچھتا اردو کی, میں آپ کو ایک آج کے اور پرانے ایکٹر کا مین ڈفرنس بتاؤں. جی مین ڈفرنس. جی سر. آپ اس وقت کے ڈرامے اٹھا کے دیکھیے جو آپ کو 80s کے ڈرامے آپ اٹھا لیجئے. جی اس قدر فلسفہ اور فلاوری لینگویج ہوتی تھی. آج کا ایکٹر وہ جملہ یاد کر کے بول جائے سمیت میرے. اچھا, آپ جو لگے سر پرانے سے اسکول آف تھاٹ, میں کہتا ہوں جی وہ تلفظ کی وہ شفافیت, وہ وکیبلری, اس میں آپ اندازے سے ڈائلاگ نہیں بول سکتے سر. بالکل. یو ہیو ٹو ڈیلیور دا ریٹن لائن. جو لائن لکھی ہوئی ہے آپ نے وہی بولنی ہے. صحیح, بالکل. تو یہ دونوں مجھ سے بہت آگے کے ایکٹر ہیں, ان کے بارے میں کیا رائے دوں کہ وہ زیادہ اچھا ہے یا وہ زیادہ اچھا ہے. اچھا چلے بالکل, میں فیر ہے نا سر. غالب, کیونکہ اب آپ نے سر بات کی ہے, تو نصیر الدین شاہ یا کبیر صاحب؟ نہیں, دونوں جی. اچھا, ادھر بھی دونوں. ٹھیک. دونوں جی, دونوں. نصیر الدین شاہ نے بہت شاندار کیا اور محمد کبھی خان صاحب نے بھی بہت شاندار کیا ہوا ہے. اچھا, صحیح. بہت شاندار کیا ہوا ہے. دیکھیں سر, اس طرح سے موازنہ آپ کر نہیں سکتے. ٹھیک. آپ اس طرح سے موازنہ نہیں کر سکتے, وہ مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ دونوں ایکٹر, ہاں اگر بیچ میں سے ایک بہت کمزور کرتا پھر کر سکتے تھے, تو پھر آپ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں یار اس نے بہت اچھا کیا تھا, انہوں نے تو نہیں اس لیول کا نہیں کیا, انہوں نے تو کمزور کیا ہے. دونوں نے تگڑا کیا ہوا ہے. سر کوئی ایک بے شک irrespective آف جینڈر, مطلب فیمیل یا میل, آپ سر جس ٹائم ڈائلاگ بولتے ہیں کسی کے سامنے, کہ آپ کے سامنے جو کھڑا ہوا ہے نا, آپ کو مزہ آ جاتا ہے کہ یار میں ٹکر کا بندہ ہے, یا ایک مزہ ہے, مطلب آگے سے ریئیکشن بھی اس کا دیکھ کے, آپ کے اپنے بول کے, یا اس کے مطلب جس کے سامنے آپ کو مزہ آیا وہ کام کرنے کا, بالکل سین کرنے کا مزہ آیا. مجھے لگتا ہے کہ ویسے تو بہت سارے ایکٹر ہیں ایسے یار. جی. میجورٹی ایسے ایکٹر ہیں. جی. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ایسے کم ایکٹر ہیں جن کے سامنے کام کر کے بالکل مزہ نہیں آتا. اچھا ٹھیک.
اس میں نام تو نہیں بتانا چاہیں گے آپ کسی میں کبھی بھی نہیں لوں. اچھا بالکل ٹھیک ہے, مجھے بالکل فیر ہے. اچھا سر, میں نے کیونکہ سر ایک دفعہ نا افضال صاحب کے حوالے سے سنا تھا, شاید وہ رات ڈرامہ تھا, یاسمینہ میں تھی, یاسمینہ پہ زیادہ تھی ساتھ, تو وہ ان کا میں نے انٹرویو سنا تھا کہ جس طرح وہ دیکھتے ہیں سامنے والا اداکار بہت ان سے زیادہ بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ ہنسا دیتے ہیں آگے سے. تو آپ کو تو اس طرح کی کوئی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا کبھی؟ نہیں, وہ ہنسا نہیں دیتے تھے. جی جی, لیکن وہ تھوڑے ذرا اس معاملے میں تھے. اچھا ٹھیک. جی ہاں, اچھا ایکٹرز میں سے دیکھیے میں آپ کو ایک گر کی بات بتاؤں. جی سر, ایکٹنگ جو ہے نا جی, یہ اگر آپ جیت کے کرنے کی کوشش کریں گے نا, خراب کر بیٹھیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. آپ نے جو کرنا ہے نا آپ وہ کریں. جی بالکل, کریکٹر کے اندر رہنا ہے, کریکٹر کے اندر رہنا ہے آپ. بالکل بالکل بالکل. مقابلے میں نہ پڑے. مقابلے میں تو وہ یہ ہے نا جی کہ ایک آپ نے ہماری پنجابی کی فلمیں بہت ساری دیکھی ہوں. جی جی بالکل. ایک نے اگر چھٹے کالے پہ اوے کہا ہے تو جو دوسرا ہے اس نے ساتویں سے اوے شروع کر دیا. بالکل بالکل, کہ میں ذرا اس کے اوپر آؤں. سر میں بالکل, میں آپ کو بتاتا ہوں, سلطان رئی اور مشتاق ریشی صاحب کی ایک فلم تھی, دونوں آپس میں گولیاں مارتے ہوتے تھے, دونوں بڑھ کے مارتے تھے. اختتام جو ہوتا تھا وہ گولیاں ماری, نیکسٹ سین جو تھا ان کا ہاسپٹل میں تھا. اب پہلے جو آنکھ کھلتی ہے نا وہ سلطان رئی صاحب کی کھلتی ہے, ہوش میں آتے ہیں. کہتے ہیں منو کنیاں گولیاں لگے, پولیس والے کو پاس بلا کے کہنا 4, کہنا انو, کہنا 5. ادھر یقین جانے اس کے اندر سے نا پسٹل اس نے لگائی ہوئی تھی پولیس والے نے, اپنے ڈبا پنجابی میں کہتے ہیں, تو ادھر سے نکال کے نا گن اپنے اوپر 2 مار کے کہتے جائے لائک ایک زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ کی بات صحیح, میری بات کی دیکھیے نا, یہ آپ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. جی جی صحیح بالکل. منیر نیازی صاحب کی ایک بہت بہترین بات ہے. جی جی, وہ کہتے تھے کہ سارا ملک ملکے جتھے ایک بے وقوف سویرے اٹھ کے اپنے نالوں وڈا بے وقوف لبن نکلتا ہے اور مزے کی گل ہے کہ انہوں وہ لب جاتا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل صحیح ہے. تو لوگ اس میں تالیاں بجاتے تھے. صحیح, یعنی کس قدر یہ ان ریئلسٹک بات ہے کہ ایک بندہ کہہ رہے ہیں کنیاں بجیاں سر, یقین کریں سر 5 مینوں 6 مارو. سر آپ یقین کریں, اتنا مجھے مزہ آیا صرف اینڈ میں. بالکل آپ کو, آپ جنگل ڈرامہ تھا نور الہدا شاہ کا, آپ نے اپنے زمانے کا کراچی سینٹر کا, جنگل ڈرامے میں مہران خان اور حشمت علی تھے, وارث میں محبوب عالم. آپ کو سر لگتا ہے کہ رائٹر جو ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے, جس طرح اب گیٹ اپ پورا حشمت علی کا ہے, ان کی چھڑی, ان کے اوپر وہ پگ اور ان کی چلنے کا انداز سارا, جو بھی مونچھیں تاؤ دیتے تھے, جبکہ مہران خان بالکل سادے تھے, مطلب اس میں کلین شیو تھا, ان کو کوئی سپورٹ نہیں تھی. تو اس میں سر آپ لگتا ہے کہ گیٹ اپ بھی سپورٹ کرتا ہے آپ کو, لیکن جہاں پہ گیٹ اپ نہ ہو پھر بھی بندہ پرفارم کر جائے, یا سر بہت سپورٹ کرتا ہے. اچھا, گیٹ اپ آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے. آپ ایک کیریکٹر ڈیفائن کرتے ہیں نا جی, ایک کردار کی ڈیفینیشن ہے نا, ایک مکمل ڈیفینیشن میں گیٹ اپ آتا ہے, اس کی ٹون آتی ہے, اس کی باڈی لینگویج آتی ہے, اس کے فیشل ایکسپریشنز آتے ہیں, تو ایک کمپلیٹ پیکج بنتا ہے نا جی. صحیح, بالکل صحیح. آپ اگر ایک چودھری کا کردار کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ دکھا بھی یہ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایسا پڑھا لکھا نہیں ہے, اور اگر آپ اس کو گوچی کا سوٹ پہنا دیں گے تو وہ تو آپ نے کپڑے پہنا کے ہی رول مار دیا. صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ اس کے ساتھ ٹیلی ہی نہیں کرے گا وہ. بالکل. تو یاور حیات صاحب اللہ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے, پروردگار, بڑے جینیس آدمی تھے. جی جی, اور ہمارے استادوں میں سے تھے, بہت بڑے استادوں میں سے تھے. انہوں نے بڑی بہترین بات ایک بار کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہر ایکٹر, تمام ایکٹرز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیلر میڈ رول ضرور بنایا ہوتا ہے. اچھا, زبردست. کوئی ایک کیریکٹر ایسا ہوتا ہے جو ان سے اچھا اور کوئی نہیں کر پاتا. صحیح. آپ کا نصیب ہے کہ وہ آپ کو کب ملنا ہے. بالکل صحیح, بالکل. تو محبوب عالم صاحب کو وہ رول جو ہے وہ ٹیلر میڈ رول تھا ان کے لیے. وہ تو سر ان سے آگے کوئی یقین کریں. بالکل. یعنی آپ کو میں یہ ایک بات بتاؤں کہ ٹیکنیکلی ان کی باڈی لینگویج کی جو خامیاں تھی نا, وہ اس کردار میں خوبیوں میں تبدیل ہو گئی. بالکل.
یعنی یہ میں آپ کو ایک باریک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں جی جی کہ ان کی باڈی لینگویج میں کچھ خامیاں تھیں. صحیح. ان کی گردن کی موومنٹ, ان کے دھڑ کی موومنٹ, وہ کچھ خامیاں تھیں عام زندگی کی, جو اس کیریکٹر میں ان کی خوبیاں بن گئی. خوبیاں نظر آئی بالکل. اور وہ انہوں نے بہت شاندار کیا, اور ایسا شاندار کیا کہ وہ پورے پاکستان میں ان کا ڈنکا بجا. جی لیکن وہ ان کے لیے مصیبت بھی پڑ گئی تھی ایک قسم کی, بعد میں نکلنا مشکل ہو گیا تھا. جی وہ میں نے عرض کیا نا جی کہ نرگس نے مدر انڈیا کے بعد کام چھوڑ دیا تھا. جب آپ اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ہی اپنے کریئر کے عروج کا رول کر لیتے ہیں نا, تو بہت مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے. ایسا ہی ہے بالکل. سر بالکل اینڈ پہ عمران اشرف, سر عمران اشرف جو ہے وہ کیسے اداکار ہے؟ عمران بڑا اچھا ایکٹر ہے جی. تو ان کے لیے بھی ویسے چیلنج ہے نا, جو بھی آپ نے عروج کی اور اس کی بات کی کہ آگے, کیونکہ جس طرح سہیل اصغر صاحب کے حوالے سے مجھے یاد ہے سر کہ جب انہوں نے پیاس اور وہ خواہش وغیرہ کیا تھا, جی تو لوگ کہتے تھے یہ نکلے گا کیسے اس کریکٹر سے, خاص طور پہ 2 دڑ والا بچہ اور وہ جو تھا نا, تو وہ ہو جاتا نا مشکل سم ٹائم سر اداکار کو کریکٹر سے نکلنے کے لیے. جی بالکل ہو جاتا ہے مشکل. اچھا یہ میں آپ کو ایک عرض کروں, یہ کیریکٹر سے نکلنا مشکل نہیں ہوتا. جی کیریکٹر سے نکلنا کوئی اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے. جی کیریکٹر سے لوگوں کو نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ بات بالکل. لوگ سوچتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے. لوگ آپ کو دیکھنے ہی اس نظر سے لگتے ہیں. یہ آپ دیکھیے کہ جو بہت چیمپئن کامیڈینز ہوتے ہیں نا جی ان کے لیے جن کا بڑا سکہ ہوتا ہے, جی جن کو کامیڈی میں بہت مستند مانا جاتا ہے, جی ان کے لیے سیریس رول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بالکل. کیونکہ لوگ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے, وہ لوگ کہتے ہیں یار تم ہنسا. نہیں بالکل میں ایگری کرتا ہوں. نکل سکتے ہیں, لوگوں کو نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. سر یہ دیکھیں, یہ منور ظریف اور عمر شریف سیریس رول نہیں کر سکتے تھے, اور ننا صاحب کر لیتے تھے. ننا صاحب نے, رنگیلا صاحب نے بہت اچھے کیے. لیکن وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کامیڈین جب وہ پھر رونے کی کوشش کرتا تو لوگ ہنسنے شروع ہو جاتے. بیچارہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل. لیکن اس میں سے کہیں نہ کہیں لوگ جو ہے وہ خامی نکال لیتے ہیں, یعنی اس کی کسی چیز کو پکڑ لیں, کسی بات پر بھی ہنس سکتے ہیں. بالکل. وسیم بھائی بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے وسیم عباس صاحب. امید ہے آپ کو انٹرو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اتنے.